الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد فجاء القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. پہلے تو تمام حمد و ثنا ہے خالق اعظم کے لیے جس نے ہم کو ہدایت کے چراغوں میں چراغ زہرا بنا کر بھیجا، کیونکہ صنف نسواں جاہل رہ جاتی اگر زہرا نہ ہوتی، کیونکہ 1,24,000 انبیاء آئے، صرف مردوں کے لیے آئے، اور 12 ائمہ بھی ہیں مردوں کے لیے۔ واحد ایک نمونہ عمل آئیڈیل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو صنف نسواں کے لیے ہیں۔ اور جو میں نے آیت پڑھی کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو دلا بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اور ثانیہ زہرا نے۔ ایک لہجہ ملتا ہے دربار شام میں جو بی بی زینب نے پڑھا تھا، اور ایک ملتا ہے ملعون اول کے دربار میں جو بی بی زہرا نے پڑھا تھا۔ اسی آیت کو پڑھتے ہوئے کہا کیا تم کب تک چلو گے ان فضائلوں پر جس کو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیے ہیں، میں نے مانگے نہیں۔ یم یحسدون الناس، کہا کیوں؟ آپ طالب علم، آپ پڑھے لکھے، آپ جانتے ہیں یحسدون کسے کہتے ہیں۔ یحسدون فعل مضارع ہے جو مستقبل اور حال پہ دلالت کرتا ہے، یعنی بی بی زہرا جناب زینب نے یہ آیت پڑھ کے ثابت کر دیا کہ جو علی کے خلاف کھولے اپنی زبان وہ علی کے فضائل ان فضائل سے چلتا ہے جو اہل بیت نے مانگے نہیں، اللہ نے عطا کر دیے۔ ایسی آیت ہے کہ ادھر زہرا کی آواز ہے، ادھر زینب کا لہجہ ہے، ان دو لہجوں کے درمیان میں اللہ کا لہجہ ہے، اللہ کا لہجہ ہے۔ اللہ کہہ رہا تم کہو کہ تم ان فضائل میں چلتے ہو جو ہم نے مانگے نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دیے، من فضل ہی، اس کے فضل سے جو ہمیں عطا ہوئے۔ یہ فضل ہے کیا؟ اور بی بی زینب اپنے خطبے کی شروعات اس آیت سے کی تھی کہ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرَ عَلَى مَا أَلْهَمَ۔ یہ 3 فکر آپ کی پیش نظر کرتا ہوں، اگر یہ پہنچا لے گیا تو مجلس کامیاب۔ بی بی زینب نے کیا کہا؟ الحمدللہ، اس کی کتنی تعریف کروں کہ جس نے مجھے صاحب نعمت بنایا۔ ملعون کے دربار میں اس پروردگار کی تعریف حمد و ثنا ہے کہ جس نے مجھے صاحب نعمت قرار دیا، مالک نعمت قرار دیا۔ بیوی بتانا چاہ رہی مالک نعمت ہم ہے، صاحب نعمت ہم ہے۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے کیا تخت نعمت نہیں ہے، کیا رزق نعمت نہیں ہے، کیا خلافت نعمت نہیں ہے؟ بیوی نے تمام نعمتوں کو گنواتے ہوئے کہا کہ یہ نعمت ہماری نعمت نہیں ہے، بلکہ یاد کرو وہ لقد شہرا کہ جس نے نبی نے ہمارے بابا نے ہمارے شوہر کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا وہ نعمت ہے، یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے باغ فدق کوئی قیمت نہیں رکھتا، تخت کوئی قیمت نہیں رکھتا، یہ دنیا کی خوبصورتیاں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ایک وہ ہے جو نعمت ہے جس کے بارے میں خدا ارشاد فرما رہا ہے سورہ نبا میں، اَمَّا تَسْأَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، سوال کر رہے ہیں اس بارے میں جو نبأ عظیم ہے۔ نبأ عظیم ہے، نبأ عظیم ہے کیا؟ ارے نبأ عظیم کو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نبأ عظیم میرے دادا کی ولایت کا اعلان ہے۔ محمد آل محمد اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں صاحب الہام بنایا،
کل مغالطہ چل رہا ہے نا کہ رسول کا آپریشن تک ہو گیا، کہ رسول کا آپریشن ہوا، رسول کے قلب کا آپریشن ہوا، اس میں سے غلاظت نکالی گئی، تب انہیں نبی بنایا گیا۔ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اللہ غلاظت میں رہنے والوں کو نبی امام نہیں بناتا، جو بچپن سے لے کے وقت آخر تک طیب و طاہر ہو اسے اللہ امام بناتا ہے۔ مجھے تو یہ بتا، ابھی یہ کوئی سوال تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ جبرائیل کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ جب اس کو چاہت ہوتی ہے ہم سے کلام کرنے کے لیے تو وہ کرتا ہے، جب مجھے چاہت ہوتی تو ہم کرتے ہیں، جب اسے چاہت ہوتی ہے تو وہ کلام کرتا ہے، اور جب مجھے چاہت ہوتی ہے تو ہم کلام کرتے ہیں۔ لیکن سمجھ میں آئے تو اس کے پیش نظر کوئی واقعہ، کوئی مرحلہ ہو تو سمجھ میں آئے گا نا۔ کہا ہاں 15 رمضان کے بعد 16 رمضان آتی ہے، وقت امام حسن کی ولادت کا ایک دن ہے نا 16 رجب، ایک دن کے امام حسن ہیں، جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں اور انگلی سے اشارہ آسمان کا کر رہے ہیں۔ ایک دن کا بچہ ہے، نومولود ہے، سب یہی سمجھیں گے نا کہ اشارہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ امام کا اشارہ بھی کوئی اشارہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ملاحظہ مطالعہ ہوا کرتا ہے۔ جناب سلمان نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ حسن کیا کر رہے ہیں؟ آسمان کی طرف اشارہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں۔ کہا ان الحسن یلاحظ باللوح القلم، حسن لوح قلم کا، لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں، حسن لوح قلم کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ مطالعہ کرتے کیوں؟ کیونکہ ہمیں چاہت ہوتی ہے۔ ارے مطالعہ وہ کرتا ہے جسے چاہت ہوتی ہے، ملاحظہ وہ کرتا ہے جسے دینا ہوتا ہے۔ ارے حسن دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی تقدیر بدلنا ہے کہ نہیں ہے، کسی کو اولاد دینا ہے کہ نہیں ہے، کسی کو رزق دینا ہے کہ نہیں ہے۔ ارے جو وہ ہے، یہ وہ ہے جو لوہے قلم کی تحریر کو مٹا کر اور اس کی تحریر اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں۔ صلوات تمام اللہ محمد۔ کیا کہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ہم کب تک چلو گے؟ جو ہم نے دیے نہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں باغ فدق، باغ فدق، باغ فدق۔ باغ کوئی باغ نہیں تھا، باغ ہوتا ہے 100 بیگھے کا، باغ ہوتا ہے 200 بیگھے کا، باغ ہوتا ہے 1000 بیگھے کا، لیکن یہ کوئی باغ واغ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عارضی تھی۔ بنی امیہ کا وقت ختم ہوا، بنی عباس تخت پر آیا، اس کی حکومت ہوئی، 7ویں امام کا زمانہ ہے، اور امام کو اس نے خلیفہ نے بلایا، یہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، یہ فدق کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، یہ فدق کا مسئلہ بہت بڑھ گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو فدق دے دوں۔ مولا کہتے تو نہیں دے سکتا۔ مولا میرے پاس حکومت ہے، میں دے سکتا ہوں، میرے پاس قوت ہے، حکومت ہے، مولا میں دے دوں گا۔ تیری اوقات نہیں تو دل دے دے۔ اس نے اصرار کیا، مولا ہدیہ تو بتائیں۔ اور مولا نے کہا کہ سنو، باغ فدق جو تم باغ کہتے ہو نا، اس کی سرحدیں کیا ہیں؟ میں آپ نے بتایا کہ سنو، جارڈن، شام، افریقہ، حجاز۔ ارے جیسے ان ممالک کی سرحدوں کا سننا تھا، اب بادشاہ وقت اپنی مسند سے اٹھ کر کہنے لگا، اے ابن رسول اللہ، اگر میں آپ کو دے دوں تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ ابھی بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، وہ علی کے بیٹے کے آگے گھٹنے ٹیک دیا۔ صلوات تمام بدوال محمد۔ علی کے بیٹے نے کہا تم نہیں دے سکتے ہو۔ باغ فدق تو چھوٹی موٹی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی پراپرٹی کا نام ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہ بی بی، میں کہوں گا یہ اپنی بنت رسول اللہ، آپ دربار کرنے کیا گئی تھی؟ دربار میں آپ کی حاجت تو نہیں تھی،
बीवी मैं कैसे मान लूं कि आप बाग फिदक के लिए गई थी? अरे आपका बेटा, आपका चौथा बेटा अगर हाथ धुल दे तो जेवरात में तब्दील हो जाए, अगर आप ठोकर मारे तो जिंदा मुर्दा हो जाए, अगर आप इशारा कर दे तो दीवार सोने में तब्दील हो जाए, तो छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए आप दरबार में चली गई? नहीं, दरबार में बीवी प्रॉपर्टी लेने नहीं गई थी, बल्कि बीवी के दरबार में गई थी अली की विलायत के लिए गई थी। और बीवी ने बताया कि देखो जब अली की विलायत पर आँच आने लगे तो मर्द औरत की कैद नहीं है, बल्कि सब पर वाजिब है कि अपने घर से निकलो। अली की विलायत अगर आ जाए किसी की कैद नहीं, सब पर निकलना वाजिब है। अरे यही जज्बा था कि एक वक्त आया, एक मनहूस ने दावा किया सलूनी सलूनी। सलूनी का दावा करने वाला नाम है सिद्दीक़ इब्न जौज़ी, जिसने तज़किरा ख़बाइसुल उम्मा जैसी किताब लिखी। अरे जिसने ये दावा कर दिया हो सलूनी सलूनी तो कितना बड़ा आलिम होगा। ये यहाँ मरहला गौर फिक्र का, वो कितना बड़ा आलिम होगा जिसने सलूनी का दावा किया। लेकिन कहते हैं ना, यही जज्बा था कि अली की चाहने वाली ने अपने सर पर डाली, डालने के बाद उस जगह पहुंची जहां पर ये दावा हो रहा था। बीवी ने सलाम किया, ए सिद्दीक़ इब्न जौज़ी सलाम। उसने सलाम का जवाब दिया, मैंने सुना है कि तूने, बीवी कहती मैंने सुना है कि तूने सलूनी का दावा किया है। हाँ मैंने दावा किया, तो कुछ सवालात लाई हूँ, क्या तू उनको उनके जवाब दे पाएगा? क्या मैंने दावा ही इसलिए किया है कि लोग सवाल करें। अरे अली के दावे को अगर कोई मलऊन दोहराए तो अली के चाहने वालों के दिल में ठंडक नहीं पड़ती जब तक उसका जवाब ना दे दे। अब हुस्निया ने सवाल किया, क्या इतना बता कि जो रसूल की बेटी थी क्या वो सच्ची थी? अरे सच्ची की बात करें, सिद्दीक़ा कुबरा। अच्छा, बीवी सिद्दीक़ा कुबरा कौन थी? रसूल की बेटी थी। अच्छा ये बता दे, तख्त पर बैठा था वो कौन था? सिद्दीक़ा अकबर। अब जो हुस्निया ने उसके पसीने छुड़वाए। अब सिद्दीक़ इब्न जौज़ी ने गौर किया, मैंने क्या दिया? हुस्निया ने कहा सुन, या मान कि वो तख्त पर बैठा था वो झूठा था, या रसूल की बेटी माज़अल्लाह झूठी थी। सिद्दीक़ इब्न जौज़ी चक्कर में पड़ गया। अब उसके चक्कर पे चक्कर आए, कहा इतना बड़ा दावा और कहा अली की चाहने वाली की छोटा सा सवाल। इसी सवाल में सिद्दीक़ इब्न जौज़ी को चक्कर आ गए। कहा कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा अगर तू अपनी मर्जी से आई है तो तुझ पर लानत, अगर तू शौहर की मर्जी से आई है तो तेरे शौहर पे लानत। अली के चाहने वाली ने फौरन जवाब दिया, जरा ये बता जो जमल में आई थी अपनी मर्जी से आई थी या अपना शौहर की, या मानो के शौहर पे लानत करो या उस पे लानत करो। को पसीने छूटे, उसने कहा अब करे तो करे क्या? उसने कहा नहीं, बात पलट दी उसने, खत्म करने क्या आई है? कहा ठीक है, मेरा एक सवाल है मैं करना चाहती हूँ। ठीक है करो। आप इनका जवाब आपके पास नहीं ना, देखिए एक और सवाल है, मैं इसका जवाब चाहती हूँ। कहते हैं ना कि अगर इधर से कान पकड़ा जाए तो दिखता है कि कान पकड़ा हुआ है। ठीक है,
ہاتھ گھما کر کان پکڑا، یہ نہیں کہ کان پکڑا ہوا ہے. اب یہی کام حسنیہ نے کیا. ابھی تک کے سامنے سے کان پکڑے ہوئے تھے ان کی چاہنے والوں نے، اب ہاتھ گھما کر کان پکڑا. اتنا بتا رسول کہاں دفن ہے؟ کہا اپنے حجرے میں. حجرہ کس کا ہے؟ کہ رسول کی چاہنے والی حمیرہ بیوی، بہت چہیتی بیوی. اللہ کے رسول نے ان کو وراثت میں دے دیا تھا. وراثت میں دے دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اتنا بتائیے رسول دفن ہے، میں نے مانا کہ اللہ کے رسول نے ان کو وراثت میں دیا تھا. ایک قدم اور بڑھے. اس عرصے بعد ان چہیتی بیوی کے والد کا انتقال ہو گیا واصل جہنم میں. اب ان کو دفن کر دیا گیا کیونکہ بابا ہیں، دور نہ ہو، رسول کے قریب تھے، قریب بیٹھنے والے تھے، تو قریب ہی دفن کر دیا. 12-13 سال کا عرصہ اور گزرا. ایک اور صاحب کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، میت ہو گئی، جنازہ اٹھ گیا، واصل جہنم ہو گئے. یہ سہیلی کے دوست ہیں، سہیلی کے بابا تھے. سہیلی کلوز تھی، رازدار تھی. انہوں نے نہیں چاہا کہ رسول سے دور ہوں ان کے بابا بھی، تو انہوں نے بھی دفن کر دیا. ایک جملہ یاد آتا ہے کہ یہ دونوں تو دفن ہوئے تھے رسول کے دائیں بائیں. ایک جملہ علامہ مظفر حسین طاہر جرلی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ ان کا جملہ ہے، اللہ نے انتقال فرشتہ کو رکھا تھا کہ جو جہاں کا لائق ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اسے وہاں پہ لے جا کے رکھ دیتے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے فرشتوں کو معین کیا ہے، اس کو قبر سے فرشتے نکالتے ہیں، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے حکم، رسول نے حکم کیوں نہیں دیا اے فرشتوں انہیں اٹھاؤ اور لے کے چلے جاؤ، انہیں اٹھاؤ اور لے کے چلے جاؤ. انہیں چلے جاتے آئے تو تھے فرشتے لینے کے لیے، لیکن رسول نے نہیں جانے دیا. لیکن رسول نے نہیں جانے دیا کیوں؟ کیونکہ محشر کا ہنگام ہوگا. ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. یہ لوگ بھی بھاگنے کی کوشش کرتے، اللہ سوال کرے گا محمد تمہارے مجرم کہاں ہے؟ بس گریبان پکڑیں گے کہ اللہ یہ رہے میرے مجرم. ابھی تک یہ ستے ابن جوزی کو معلوم ہی نہیں مسئلہ کیا چل رہا ہے. سہیلی کے بابا بھی دفن ہو گئے، سہیلی کے بابا بھی دفن ہو گئے. اب جو ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ گھما کر حسنیہ نے کان پکڑا، کہ ایک بات بتا، تو مانتا ہے نا اس بات کو کہ رسول نے اپنی بیوی کو، چہیتی بیوی کو یہ دیا تھا کیا؟ یہ حجرہ وراثت میں دیا تھا، یہ حجرہ وراثت میں دیا تھا، یہ حجرہ وراثت میں دیا تھا. اور تو ہی کہتا ہے کہ اللہ کا نبی کوئی وارث نہیں رکھتا، کوئی وارث نہیں رکھتا. یا تو یہ مرے ہوئے، یہ تو یا مگڑے ہوئے مردے اکھاڑ لے، یا تو ماں رسول کی بیٹی کا حق تھا، یا تو یہ ماں رسول کی بیٹی کا حق تھا. ابن جوزی پریشان ہو گیا، اس نے کوئی جواب تو نہیں دیا. اور بیوی آگے بڑھ کے کہتی ہے تم کیا جانتے ہو؟ اشہد ان میرا بابا، آگے جملہ ہے، میرا بابا، میرا بابا، میرے بابا محمد جو کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں. بیوی کا یہ جملہ کہنا ہی کافی ہے کہ میرے بابا. کہاں کہہ رہی ہے؟ خطبے میں. کون سا خطبہ؟ ملعون اول کے دربار میں کہہ رہی ہے میرا بابا. میرا بابا کون؟ محمد جو اللہ کا رسول ہے. پہلے کہا بابا، پھر کہا رسول. بیٹی کا حق باپ پہ ہوتا ہے. اگر اولاد نہ ہو تو وراثت بیٹی کے حق میں جاتی ہے. بی بی نے کہا کہ اگر کوئی
किसी को नहीं मना किया कि तुम दरबार में क्यों नहीं आई। ज़ुन्नूरैन तो तुम्ही ने कहा था, ज़ुन्नूरैन तुम्ही ने कहा था, हमने तो पर्दे नहीं डाले थे, हमने पर्दे नहीं डाले थे। अरे बीवी ने साबित किया है कि देखो अगर कोई रसूल की बेटी है तो वो सिर्फ फातिमा है। बेशक बेशक। एक मर्तबा एक बहुत खुतबा देने के बाद बीवी देर तक खड़ी रही। बीवी जब खड़ी रही कोई जवाब नहीं आया। एक मर्तबा एक उसमें सलमान थे। सलमान जैसे सलमान थे, सलमान से सवाल किया बीवी, चाचा सलमान कि आप नहीं देख रहे हैं मैं दरबार में आई हूँ, मेरे बाबा का दरबार है, इन्होंने बैठने तक की नहीं कहा, इन्होंने बैठने तक की नहीं कहा। क्या बीवी ने एक जुमला कहा? एक बीवी जब वापस गई है ना, दरबार से वापस आई, जब बीवी दरबार से वापस घर गई है, किसी ने सवाल कर लिया, बीवी इतनी देर हो गई आप दरबार में खड़ी रही, सवाल किया, बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीवी पहलू पे हाथ रखे हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता घर में दाखिल हुई। और दाखिल होने के बाद अली की जीनत वाली बेटी सवाल कर दिया, अम्मा 6 घंटे भी दरबार मलाउन में, अभी तक के ज़हरा ने किसी को जवाब नहीं दिया था, बल्कि अब आस टूट गई। अली की शरीक हयात में नबी की साबिरा बेटी ने ज़ैनब को गले से लगा के कहा, बेटी मैं दरबार में गई, मेरे साथ हसनैन थे, मैं दरबार गई, मेरे साथ पिता सलमान थे, मैं दरबार में गई, मेरे साथ हसनैन थे, मैं दरबार में गई, मेरे साथ उम्मे यमन थी। बेटी तू दरबार जाएगी, मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, बेटी तू दरबार जाएगी ना, शाम के दरबार में शराबियों का हुजूम होगा, 36 घंटे शाम के दरबार के बाहर तुम्हें खड़ा किया जाएगा। बीवी के दर की बेहुरमती होने लगी। लोगों ने ज़हरा के दर पे हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही हंगामा शुरू किया, अबुल हसन को बाहर निकाल दो वरना मैं इस घर में आग लगा दूं। बीवी ने दरवाजे के पीछे से कहा, क्या तुम उस घर में आग लगाओगे जिसमें हसनैन रहते हैं? हाँ मैं उस घर में आग लगा दूंगा जिसमें हसनैन रहते हैं। सिर्फ मलूनों ने कहा ही नहीं, बल्कि मलून ने दरवाजे में आग लगाई, दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, धक्का देना शुरू किया। मजलूम करबला चलता हुआ दरवाजा ज़हरा के ऊपर गिरा। तारीख कहती है बूढ़े सानी ने अपने पैर से दरवाजे को लात मारी, ज़हरा के शिकम में जलती हुई की, ज़हरा के शिकम में जलती हुई थी, नील बेबस हो गई। अरे ज़हरा ने आवाज दी, फिज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह ये क़यामत हो गई ज़हरा के नबी की बेटी पर क़यामत यही नहीं हुई, सिर्फ यही नहीं हुई, ज़हरा दरवाजे के नीचे थी, बीवी ज़हरा दरवाजे के नीचे थी, ऊपर से 40 अफराद ज़हरा को पामाल करते हुए चले गए। अरे मैं कहूँगा ऐ इमाम हुसैन, करबला में आपके लाशों को पामाल किया गया था, यहाँ पर आपकी माँ को हयात में पामाल कर दिया गया। तारीख कहती है सिर्फ आग नहीं लगाई, बल्कि कुछ मलाउन ज़हरा की हवेली के छत पे चढ़े, ज़हरा की हवेली के छत को जमीन से मिला दिया। अरे जमीन से मिलाना था। अरे ज़हरा आवाज देती रहे, बाबा उस दर को गिरा दिया जहाँ पर आप सलाम किया करते थे।
جہاں پر آپ سلام کیا کرتے ہیں. لیجیے اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا ایک روایت بیان کر دی ہے کہ ایک روایت ہے ملعون ثانی نے زہرا کے رخسارے پر تماچا مارا تھا نا, بیوی کے تماچا مارا تھا. لیجیے وقت آخر آیا بیوی کا, اور بیوی کو قبر میں قبر علی کے نبی کے حوالے کر کے علی واپس ہو رہے تھے. ادھر ولی علی نے مولا نے لکھا کہ سب لوگ علی دیکھیے آپ لوگ سب لوگ الگ الگ گلیوں سے جائیے, کیونکہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, ہجوم کہاں سے آ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے گلی سے مقداد گزر رہے تھے, ادھر مقداد نکل رہے تھے, ادھر ملعون ثانی آیا اور ملعون ثانی کہتا ہے اے مقداد تم کہاں سے آ رہے ہو, اے مقداد تم کہاں سے آ رہے ہو. کیا تمہیں نہیں معلوم نبی کی بیٹی نے دنیا چھوڑ دی ہے, نبی کی بیٹی نے دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے, نبی کی لاڈلی نے دنیا چھوڑ دی ہے اور میں اس کو دفن کر کے آ رہا ہوں. کیا یہ کہتی ہے ارے جناب مقداد کو عمر ثانی ملعون نے تماچا مارا, مقداد زمین پر گرے, مقداد کا زمین پہ گرنا تھا. مقداد ایسے تڑپنے لگے جیسے کہ پانی سے مچھلی نکالی جاتی ہے, پانی سے مچھلی نکالی جاتی ہے. ملعون کہتا ہے مقداد تم تو ایسے تڑپ رہے ہو, تم تو ایسے تڑپ رہے ہو جیسے مچھلی تڑپ رہی ہے, جیسے مچھلی تڑپتی ہے, اور تم ایک مرد ہو کے ایک تماچا نہیں برداشت کر پائے. ارے مقداد نے سینہ پیٹا, میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ مجھے تماچا لگا, مجھے سوچ کے رہا جب تو نے نبی کی بیوی کو, نبی کی لاڈلی کو سارے پہ تماچا مارا ہوگا, بیوی نے کیسے برداشت.